نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان گفتگو ہے رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے شکم اقدس میں آنا، یعنی حمل مبارک، اور پھر اس وقت جو کچھ عجائب و غرائب کا ظہور ہوا وہ انشاءاللہ اس آج کے درس میں بیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ ہی پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی طرف یہ منتقل ہوا، اور جب آپ شادی کے قابل ہوئے، 17-18 برس کی عمر آپ کی ہوئی، تو حضرت عبد المطلب نے، جو آپ کے والد ماجد تھے، آپ کا نکاح کرایا حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے منتقل ہو گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم کی طرف، آپ کے شکم اقدس کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور منتقل ہوا تو اس کائنات میں بے شمار قسم کے عجائب و غرائب کا ظہور ہوا کہ کائنات کو تاکہ اطلاع ہو جائے کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں ہونے والا ہے، اور پھر تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی خدا کی نعمت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسرت اور خوشی کا موقع ہے کائنات والوں کے لیے۔ فرمایا کہ آسمان والوں کو یہ ندا دی گئی، اعلان کروا دیا گیا فرشتوں میں کہ بھائی اطروا جوامع القدس الاسنا و بخروا جہات الشرف العلیٰ، یہ جو اوپر کی کائنات ہے نا، فرمایا اس کو عطر کے ساتھ پر کر دو، ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں بکھیر دو، اور بخور یہ جو ابھی ہم نے اس دن یہ لگایا تھا، یعنی ہر طرف، تاکہ کوئی کونا کوئی ایسی جگہ باقی نہ بچے کہ جہاں پر خوشبو نہ ہو، پوری کائنات کو معطر کر دیا گیا۔ اور فرمایا کیوں؟ یہ بھی نہیں کہ معطر کر دی گیا اور ساتھ بتایا نہ، نہیں بتایا گیا یہ معطر کرنے کا، خوشبوئیں پھیلانے کا، اور ان چیزوں پورے کائنات کو، عالم بالا کو منور کرنے کا ایک مقصد ہے، اور سارے آگاہ ہو جائیں کہ اب وقت آ گیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا ہے حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم کی طرف، اور اس کے بعد اس کائنات میں وہ ذات جلوہ گر ہونے والی ہے جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے، کوئی خوش نصیب نہیں ہے، کوئی اسے پاکیزہ نہیں ہے، جو اپنے اصل کے اعتبار سے بھی، اپنے فرع کے بھی اعتبار سے سب سے پیور، سب سے پاکیزہ، سب سے یعنی اس کو جو بھی خوبی کہیں، تمام خوبیاں اللہ رب العزت نے ان میں جمع فرما دی ہیں۔ جس بھی زاویہ نظر سے، جس بھی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے، تمام خوبیاں اللہ رب العزت نے اس ایک ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ اب اس ذات کے ظہور کا وقت، جو مقصود کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، وہ جلوہ گر ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری آپ فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کے رات اور رجب کا مہینہ تھا،
اللہ رب العزت نے حکم دیا اس رات کو رضوان جنت کو کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، اور آسمانوں میں ندا دی گئی، پکارا گیا۔ آئے تو لوگ چھوٹے سے جلوس کو برداشت نہیں نہ کرتے یہ پورے جنت اور پورے آسمانوں میں یہ مسئلہ تھا کہ ان النور المخزون المکون الذی یکون منہ النبی الحادی فی هذه اللیلۃ یستقر فی بطن الذی یتم فیہ خلقہ، فرمایا جس کائنات کے تخلیق کا سلسلہ خدا نے شروع فرمایا تھا، آج وہ نور اپنے ماں کے شکم میں قرار پکڑ رہا ہے، جس کے ساتھ خدا کی تخلیق مکمل ہو جائے گی۔ آپ کائنات کا خلاصہ، کائنات کی تکمیل اور اصول ساری کائنات کے ہادی، اور فرمایا یخرج الی الناس بشیرا و نذیرا، وہ ذات اب اس کے ظہور کا وقت آ چکا ہے جو ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے گا۔ جو بھی لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے، بندگی کریں گے، ان کے لیے اس جنت کی بشارت ہے۔ یہ جنت جو سجائی گئی ہے انہی کے لیے، یہ سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اور جو بھی اللہ رب العزت کو اس محبوب کی اطاعت سے سارے منہ ادھر ادھر جائیں گے تو پھر انہیں وارننگ بھی دے دی جائے گی کہ جہنم انہی کے لیے ہے۔ یہ آج فائنل اور تکمیل کی گھڑی اب آنے والی ہے، ان کے آنے پر یہ کائنات کی تکمیل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فائنل ہے، کائنات کا فائنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت کعب الاحبار یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہوئے۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نودی فی تلک اللیلۃ فی السماء وصفاحها والارض وبقائها ان النور المكنون الذي منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقر اللیلۃ فی بطن آمنۃ فیا طوبى لها ثم یا طوبى لها واصبحت یومئذ اصنام الدنیا منکوسہ۔ فرمایا کہ اس رات کو آسمان اور آسمان کا ہر کنارہ، اس کا ہر چھوٹی موٹی جتنے بھی، یعنی یہ بھی نہیں کہ یعنی جو سینٹر ہے اس کا ہر کنارہ کسی بھی جگہ کو چھوڑا نہیں گیا، مگر فرمایا ہر کنارے میں جا کر یہ ندا دی گئی اور زمین میں یہ پکارا گیا کہ وہ اللہ کا نور جس کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا تھا، جو چھپا ہوا تھا، آج اپنی ماں کے شکم انور میں آ چکے ہیں، اب ان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ تو فرمایا اے دنیا والو، اے کائنات والو، اے آسمان والو، اے زمین والو، اے عالم بالا، اے عالم سفلا، فرمایا سب کے سب آج خوشی کا موقع ہے، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکیں ہو رہی تھیں۔ اور فرمایا جو بت تھے وہ منہ کے بال اس رات کو گر پڑے، الٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس رات سرکار اپنے والدہ ماجدہ کے شکم انور میں تشریف لائے، فرمایا کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ، قریش کے جانور بولے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے، قریش کے جانوروں نے گفتگو انسانوں کی طرح شروع کر دی، اور فرمایا حمل ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب الکعبہ، وہ کیا کہہ رہے تھے آپس میں؟ فرمایا اللہ کی قسم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، آپ زیادہ بات اب چند ہی مہینوں کی بات ہے، اللہ کے محبوب تشریف لانے والے ہیں، بتا رہے تھے جانور۔ وَهُوَ إِمَامُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، کون کس ہستی کا ظہور ہونے لگا ہے جو اس کائنات کا امام ہے اور اس کائنات کے لیے سورج بن کر آئے ہیں، نور بن کر آئے ہیں، سورج بن کر آئے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھا اس دن، اس کا تخت الٹا گیا۔ جب دیکھا یہ کیا ہوا چند
یعنی دنیا والوں نے عجیب یہ ظالموں کے تحت اڑ دیے گئے۔ اور فرمایا وہ مرت وحوش المشرق لا وحوش المغرب بالبشارات، پرندے مشرق کے پرندے مغرب کی طرف فلائی کرتے ہیں، مغرب کے پرندے مشرق کی طرف اڑنے لگے ہیں، اپوزٹ سائڈ، یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اللہ کے نبی آنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُم بَعْضًا، اور صرف یہ فضائیں نہیں، زمین نہیں، جنت نہیں، آسمان نہیں، بلکہ سمندر کی مخلوق بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، ہر طرف مبارکبادیوں کا سلسلہ۔ وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فرمایا اور یہ مسئلہ کب تک رہا؟ ہر مہینے یہ معاملہ ہوتا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے عشق میں ہوتے، وہ پہلی رات تو بہت بڑیاں خوشیاں منائی گئی نا، اور اس کے بعد ہر مہینے ہوتا، اور کہتے میموناً مبارکاً، فرمایا ابو القاسم ساری خدا سے برکتیں لے کر آ رہے ہیں، ساری رحمتیں لے کر آ رہے ہیں، ساری خدا کے سب کچھ لے کر آ رہے ہیں، آپ انتظار کرو، اللہ کے نبی آ رہے ہیں بھائی، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی ایسا مکان نہیں تھا، خصوصاً مکہ معظمہ میں، یہاں تو مکہ معظمہ کا نام نہیں ہے، بہر احادیث میں مکہ معظمہ کا بھی آتا ہے، جو اس رات کو جس گھر میں نور نہ داخل ہوا، روشنی ہی روشنی ہو گئی، ایک ہر گھر میں ایک عجیب روشنی تھی، اور فرمایا لا دابۃ الا نطقت بواہب دنیا میں ہے یہ، کوئی گھر باقی نہ رہا جس میں روشنی نہ داخل ہوئی ہو، اور کوئی جانور نہیں تھا جو بولا نہ ہو اس رات کو۔ جانوروں نے بھی مبارکبادیاں دی، یعنی یہ جو جنہیں بڑی، یہ تو میں سمجھا جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں نا، جنہیں بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے میرا نبی پاک، یہ تو جانوروں سے اللہ کے بندوں، جانوروں نے مبارکبادیاں دی ہیں، انہوں نے خوشیاں کی ہیں، فرشتوں نے خوشیاں کی ہیں۔ اور فرمایا اس یعنی یہاں سے پہلے عرب میں اور قریش میں وہاں پر قحط سما تھا، یہ خدا دکھانا چاہتا تھا نا، یہ ساری چیزیں خدا کے قبضہ قدرت میں کیا ساری تھی، اور جس کی وجہ سے لوگ بڑی مشکلات کا، بھوک پیاس افلاس کا اور پریشانیوں کا شکار تھے۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنے والد سے اپنے والدہ کی طرف آیا تو فرمایا اخضرت الارض، زمین سرسبز ہو گئی، وحملت الاشجار، پھولوں درختوں پر پتے پھول ہریالی آ گئی، وَأَتَاهُمُ الرِّفْدُ مِنْ كُلِّ جانب، جہاں جدھر بھی دیکھے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، دولت ہی دولت، نعمتیں ہی نعمتیں۔ فَسُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حُمِلَتْ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ الفتح والابتہاج، حتیٰ کہ اس قدر زمین پر سبزہ ہوگا، زمین نے سبزہ اگایا، درختوں پر پتے پھول، اور یہ اس قدر کثرت ہوئی کہ حتیٰ کہ اہل عرب نے اس سال کا نام ہی خوشحالی کا سال رکھ دیا۔ یہ کمال بات ہے بھائی، ابھی تو کل تو ہر طرف گیس سالی تھی، اور اس سال تو ابھی یہ کیا ہو گیا، یکدم سارا مسئلہ ہی الگ ہو گیا ہے، یہ تو اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا۔ اور حضرت ابن اسحاق آپ کہتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یعنی حمل مبارک تھا، تو کوئی آیا تو اس نے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آمنہ تجھے خوشخبری ہو، تو اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہے، اور فرمایا مجھے بالکل جیسے عورتوں کو فیل ہوتا ہے، کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جیسے خواتین، ہر تمام خواتین جانتی ہیں، ہر ایک کو پتہ کیا ہوتا ہے، فرمایا مجھے بالکل ہی محسوس نہیں ہوا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی بھی اپنے ماں کو تکلیف نہیں دی جیسے عام خواتین، بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ اور فرمایا حال شعرتی بأنک حملت بسید الانام، فرمایا جاگتے ہوئے یعنی میں جاگتی تو تب بھی ایسی مجھے ایسے خوبصورت لوگ میرے سامنے آ جاتے، اور جب میں سوئی ہوتی تو خواب میں بھی مجھے آتی جن میں مجھے کہتے کہ تجھے پتہ ہے تو ساری کائنات کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ اور یہ صرف خواب کا معاملہ نہیں ہوتا، جاگتے بھی ہوتا مجھے ایسی ایسی۔ تو فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے حضرت واللہ ما رأیت من حمل هو اخف منه لا اعظم برکت منه ولا ولما تم لها، فرمایا میں نے اللہ کی قسم بالکل ہی محسوس نہیں کیا، نہ کوئی بوجھ ہو، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو۔ ایک طرف یہ مسئلہ تھا کہ کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی طبیعت میں کوئی ایسی چیزیں نہ یعنی طبیعت جیسے خواتین کی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہو رہی تھی مجھ پر، اس قدر خدا تعالیٰ کے رحمت نازل۔ فرمایا 2 مہینے گزر چکے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو پھر دفن کیا گیا۔ مدینہ شریف میں آپ کی قبر ہے، تو آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کا بیمار ہوئے، وہاں پر چونکہ آپ کا سسرال بھی تھا، ننیال بھی تھا، تو آپ وہاں ہی ٹھہر گئے، تو پھر وہاں ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی، چونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا آپ پر کسی کا بھی کوئی احسان ہو۔ فرمایا ابھی ایک آیا 6واں مہینہ تھا کہ خواب میں مجھے کوئی شخصیت آئی، تو اس نے کہا انک قد حملت بخیر العالمین۔ 6 مہینے میں مجھے ایک آئے، اور آگے آ رہا کون آئے تھے وہ، تو فرمایا مجھے کہا مبارک ہو تو اس کائنات کے سے جو بہترین افضل ترین ذات ہے ان کے یہ آپ کے حمل میں ہیں، اور جب یہ آ جائے نا آپ دنیا میں تشریف لائے نا تو ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ ابھی آپ نہیں، اب نام بھی بتانے شروع کر دیے، اور فرمایا ان کو چونکہ دشمن بھی ہیں یہود وغیرہ، وہ تو نہیں چاہتے، وہ چاہتے بنی اسرائیل میں نبوت ہو، اور اگر انہیں ان کا پتہ چل گیا تو وہ نقصان بھی پہنچائیں گے، تو فرمایا ذرا چھپا کر بھی رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت سی آپ نے آگے خبریں فرمایا مجھے خوش کر۔ تو ہر مہینے آپ فرماتے ہیں کان یاتن فی کل شہر من شہور حمل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی من الانبیاء، انبیاء کرام آتے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی مجھے خواب میں آتا، اور وہ یخبرنی بفضلہ علی سائر الانام، ہر نبی آ کر بتاتا، ہر نبی آ کر مجھے خوشی کی خبری دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں دا افضل ترین ذات ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ لَهَا يَا آمِنَةُ إِذَا وَضَعْتِ شَمْسَ اللَّهِ سَمِّيهِ فَسَمِّ مُحَمَّدًا، ہر اللہ کا نبی کہتا کہ یہ جو جن کو تو نے اپنے شکم میں اٹھایا ہوا ہے نا، یہ ہدایت کے بھی سورج ہیں، کامیابی کے بھی سورج ہیں، یہ کائنات کے خلاصہ ہیں، کائنات کے افضل ترین ہیں، جب یہ ان کی پیدائش ہو تو ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ ہر اللہ کا نبی آ کر مجھے کہتا۔ فرماتے ہیں پہلا مہینہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو البشر آدم ہوں۔ فرمایا ہوا اجل ہوا، فرمایا فی بطنہا بأن من فی بطنہا ہوا اجل العالم، فرمایا آمنہ جو تیرے پیٹ میں نا یہ کائنات کا سب سے اجل ہے، سب سے بڑا ہے۔ دوسرا مہینہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا ہوا صاحب القدر النفیس، تمام عزتیں اللہ نے ان کے لیے بنائی ہیں۔ تیسرا مہینہ تھا کہ نوح علیہ السلام آئے، فرمایا تمام کامیابیاں، تمام فتوحات، تمام نصرتیں اللہ نے انہی کے لیے رکھی۔
چوتھا مہینہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا تمام خوبصورتیاں خدا نے انہیں میں جمع کی ہیں۔ اور پانچواں مہینہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور فرمایا هو النبی النجیح، اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے اور انہیں کامیابیاں بھی عطا کی ہیں۔ چھٹا مہینہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ کرم والے نبی ہیں، نبی کریم۔ ساتواں تھا کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو انتہائی خوبصورت آواز میں سنا، فرماتا ہوا صاحب المقام الاحسن، داؤد علیہ السلام نے خوبصورت آواز میں مجھے کہا کہ دا بیسٹ رینک اور پلیس والے آ رہے ہیں۔ ہر نبی نے نبی پاک صلی اللہ اور فرمایا آٹھواں مہینہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور آپ نے سرکار کی ختم نبوت کا اعلان کیا، فرمایا یہ وہ نبی ہے کہ جس پر خدا نے نبوت کا دروازہ بند کر دینا ہے، ان کے بعد پھر عبدالعباد تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اور فرمایا نواں مہینہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا ہوا صاحب الدین صحیح، فرمایا وہ ریلیجن لے کر آئیں گے کہ اس سے زیادہ صحیح، زیادہ سٹریٹ کوئی کائنات میں چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا فائنل مذہب لے کر آئیں گے۔ مولود و سید اسماعیل، فرمایا یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، چونکہ ان کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اور فرمایا ہر مہینے اب آپ نے یہ ساری یہ تو مختصر ہے کتاب، باقی کتابوں میں اور بھی تفصیلات موجود ہے۔ آسمان کا کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں نا نکر باقی نہیں رہی، سمندر کا کوئی حصہ نہیں رہا، زمین کا کوئی حصہ نہیں رہا، کوئی خدا کی مخلوق باقی نہیں رہی۔ پھر خدا کی مخلوق میں افضل ترین ذوات انبیاء کرام کی ذات ہے، وہ بھی ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مبارکبادیاں دی، اور یہ مبارکبادی دینا یہ خدا کی سنت ہے۔ میں آپ کو آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کے ولادت، پیدائش، ظہور کا ذکر فرمایا، مختلف کا ہے، کوئی ایک دو کا نہیں ہے، کافی کا ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے کسی بھی اپنے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا ہے نا، وہاں ہی لفظ استعمال ہوا خوشخبری کا۔ آپ مجھے ایک قرآن پاک کی آیت دکھائیں کہ جس بھی جگہ پر اللہ رب العزت نے نبی کے آنے سے پہلے ان کے والدین کو یا ان کو متعلقین کو اطلاع دی ہو کہ اب میرا فلانا نبی ہے، اب میرا فلانا نبی کا ظہور ہوگا، اب میرا فلانا نبی کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ ہے، باقی بھی انبیاء کرام کے ذکر قرآن پاک میں آتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے بندو، جب خدا خود خوشخبری کے ساتھ ذکر فرماتا ہے، اچھا پھر اس کے بعد ویسے بھی عام، حالانکہ پتہ نہیں کہ یہ جو میرے گھر بچہ پیدا ہوگا یہ کوئی بہت بڑا عالم، سکالر، اللہ کا ولی بنے گا یا کوئی عام سا انسان بنے گا یا کوئی ڈاکو چور زانی بنے گا، تو پتہ تو نہیں نا ہوتا۔ پر جب بھی بچہ پیدا ہوتا خوشی ہوتی ہے نا۔ تیرے گھر بچہ پیدا ہو تو بڑی خوشی منائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو تیرا چہرہ مرجھا جائے، یہ تو سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ تو انسان کو یعنی یقین کرے، یعنی اندازہ لگائیں، یا تو جب تیرے گھر بچہ پیدا کرو نا تو ماتم والا پھوڑی بچھا، آئے یہ کیا ہو گیا، میرے گھر بچہ ہو گیا جی۔ تو اپنے گھر تو بٹائے تو تقسیم کرے مٹھائیاں، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو تجھے فتوے نظر آنے شروع ہو جائیں۔ کچھ نہ کچھ انسان کو یعنی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، تھوڑا سا تو سوچ لینا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ میں فرض کریں جی کوئی حالات قرآن پاک احادیث دیکھیں، قرآن پاک نے کوئی ایک نہیں کئی انبیاء کرام کے ولادتوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور لفظ ولادت کے ساتھ ہے، ولادت کے ساتھ ہے، قرآن پاک میں ہے۔ میلاد کی طرح قرآن پاک میں میلاد،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا اپنا میلاد۔ انسان یعنی اگر ہم علم کا چھوڑ دیں، میں آج رات سن رہا تھا علامہ ادہم آسمی سیریا کے بہت بڑے سکالر، بڑے غصے میں انہوں نے کہا یار اتنا تو یعنی تھوڑا سا خیال تو کرو نا، تھوڑا سا تو خیال کرو۔ لوگ کیا کچھ غلط کام نہیں کرتے، تمہیں ان کے غلط کام پر غصہ نہیں آتا، ان کے غلط کاموں پر غصہ نہیں آتا۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آتا ہے تو تمہاری زبانیں کھل جاتی ہیں، وہ اتنا تو کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے، اصول دین کا مسئلہ ہے کہ تمہاری بد عقیدگی اور بد فطرتی، ہم اس کو دیکھیں یا دینی اصولوں کو دیکھیں۔ آپ جن مسائل سے بے شمار دنیا کے مسائل بیان کرتے ہو نا، اور جس کے اوپر تمہاری دین کی بنیاد ہے، میں واللہ حلفاً کہتا ہوں ان دلائل سے 1000 گنا زیادہ دلائل کلیئر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے۔ میں بالکل کسی کو شک ہے نا، ذرہ برابر بھی شک ہے، اس کا شک میں دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جتنے دلائل کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ تم دین کے بے شمار مسائل کو ثابت کرتے ہو، ہم بھی ان کو ثابت مانتے ہیں، بالکل ثابت مانتے ہیں، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا جی۔ اس سے 1000 گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قرآن و سنت سے ثابت ہے، 1000 گنا سے زیادہ مضبوط ہے یہ چیزیں۔ مگر اگر خدا نے کسی کے اندر اس کے دل پر مہر لگائی ہے تو جس نے لگائی نا وہ وہی کھول سکتا ہے۔ باقی ہمارا کام یہی ہے، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اگر انسان کے دل میں ہو محبت تو اسے قرآن پاک میں میلاد نظر آئے گی، اسے قرآن پاک میں میلاد نظر آئے گی، لفظ میلاد کے ساتھ اسے نظر آئے گا قرآن پاک میں۔ تو اگر آنکھیں ہی بند کر دیں تو پھر اس کا ہم تو نہیں کھول سکتے۔ اسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نظر آئے گی، اسے 1400 سال کے علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عمل ہے۔ اور جو دلائل یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا، اگر ان دلائل کو مان لیا جائے نا، فرض کر مان لے تو دین کا دڑم تختہ زمین پر آئے گا۔ اگر ان کو مان لیا جائے نا، بات ٹھیک ہے چلو تمہاری باتیں ہم مان لیتے ہیں، تو پھر اس مسئلے کو مان کر پھر باقیوں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر تم دین کو برقرار نہیں رکھ سکتے، پھر دین کی بلڈنگ نہیں برقرار رہ سکتی۔ دین کی بلڈنگ اسی صورت میں برقرار رہے گی کہ جن اصولوں پر باقی دین کے مسائل ثابت کرتے ہیں، باقی دین کے معاملات کو ثابت کرتے ہیں، انہی اصولوں پر یہ بھی ثابت ہے۔ بالکل میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جن اصولوں کے ساتھ دین کے باقی سارے معاملات کو ہم اور سارے ہم مانتے ہیں، انہی اصولوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کی خوشی منانا اور میلاد النبی منانا انہی اصولوں کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے بندوں، اللہ کے یہ بھی خدا کی رحمت ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر جو اللہ کے واضح احکام ہیں ان کے خلاف ورزی پر گناہ ہے، یہ خدا، یہ بھی نبی پاک کی رحمت نہیں ہے؟ اگر کوئی نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہے، یہ بھی نبی پاک کی رحمت ہے۔ اگر ورنہ وہ ضروری قرار دے دیتا، فرض قرار دے دیتا، کیا کرتے تو؟ ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔